بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج جیسے معاشرے کے اندر کئی چیز غلط ہیں اور غلط ہو رہی ہیں، اور ان کے غلط ہونے کی وجہ سے سارے نظام کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، بارشوں کا بے وقت ہونا، حکمرانوں کا جاہل آنا اور ظالم حکمرانوں کا آنا، جو غریب کے منہ سے، اس کے بچے کے منہ سے اس کا نوالا چھین کر اپنی بدماشیوں کے بازار گرم کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے ہمارا تاجر ہے۔ اس تاجر کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، التاجر الصادق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، او کما قال، کہ یہ جو تاجر ہے، جو صادق اور امین ہے، جو سچ ہمیشہ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اس کا الحاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اس کا ان کے ساتھ ملحق ہونا۔ یہ نہیں ہے کہ بھی نبیوں کی جو فضیلت ہے، شہداء کی جو فضیلت ہے وہ اس کو مل جائے گی، نہیں، اس کے لیے الحاق ہی کافی ہے کہ اس کا الحاق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ آج ان لوگوں نے ظلم کے بازار گرم کیے، عجیب عجیب قسم کے مسائل، عجیب عجیب قسم کی کیفیات، کہ دو سب سے بڑی بنیادی غلطیاں جو ہمارے تاجر کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ میرے اس ویڈیو اور اس بیان کے بعد توبہ کریں، ہو سکے تو جو گزشتہ لوگوں سے مال لیا وہ واپس کریں، اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ توبہ کر کے آئندہ اس حرکت سے باز آ جائیں۔ اس میں سب سے پہلے جو غلطی ہم کر رہے ہیں، ہمارے بازاروں کے اندر یہ ہو رہا ہے، اب لوگوں کو یہ مال، اب یہ عید ہے، سیزن ہے رمضان میں، یہ لوگ مال لیتے ہیں، ریٹ طے ہو جاتا ہے، ریٹ طے ہو گیا، اتنے پیسوں کی دوں گا، وہ کہتا ہے جی میری ہو گئی، اب اس کو وہ مال دیتے رہتے ہیں۔ جب یہ عید کے قریب، جب سیزن ختم ہوتا ہے، عید کے قریب جا کر دکانداروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان سے کٹوتی کرتے ہیں، ان سے مال کا پیسے کاٹتے ہیں، اور بعض لوگ تو عجیب معاملہ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، یہ بھی اپنے لیے ایک حیلہ کرنے، حالانکہ ان کی جان اس حیلے سے کبھی نہیں چھوٹ سکتی۔ وہ حیلہ یہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اتنے پیسے کاٹ رہا ہوں تو مجھے بخش دے، اتنا مال تیرے پیسوں میں سے میں کاٹ رہا ہوں لہذا تو مجھے بخش دے۔ شرم آنی چاہیے، مالدار میں ہوں، سرمایہ دار میں ہوں، ریٹ میرا طے ہوا ہے اور میں اس سے بخشوا رہا ہوں، وہ 1000 دفعہ آپ کو بخش دے، اللہ جل شانہ آپ کو نہیں بخشیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھائی کا مال طیب نفس کے بغیر نہیں کھانا۔ طیب نفس کیا ہے؟ کہ اگلا اپنی دل کی گہرائیوں سے کوئی چیز آپ کو دے۔ بلکہ یہاں تک ہمارے مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی دوست چیز کھا رہا ہے، ہمارا وہاں گزر ہوا، ہم نے اس کو کہا بھئی اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، اکیلے اکیلے، ہمارے یہ معاشرے میں عام ہے چیز۔ اس دوست نے کہا نہیں آؤ بھئی، آپ بھی آؤ، اور اس نے آرڈر دیا آپ کے لیے۔ وہ فرماتے تھے یہ طیب نفس نہیں ہے، یہ کھانا بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ آج دوستوں سے زبردستی کھایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بھی طیب، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان بھائی کا مال طیب نفس کے بغیر کھانا جائز نہیں ہے۔ کہ ہم اسے کہیں بھئی اتنا مال کاٹ رہا ہوں، جو لوگ تو اپنے آپ کو دیندار نہیں ہے وہ تو کاٹ لیتے ہیں زبردستی، لیکن جو کچھ لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، ان دیندار لوگوں کا عالم یہ ہے کہ وہ پہلے اس سے بخشوا لیتے ہیں۔ یہ بخشوانا کیا ہے؟ یہ بھی زبردستی ہے۔ وہ بیچارہ نہ بخشے تو یہ کاروبار نہیں کرے گا، وہ اگر نہ بخشے تو بیچارہ کام نہیں کرے گا، وہ تو ظلم ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظلم یہ ہے، جو زبردستی کاٹ لیتا ہے وہ تھوڑا ظلم ہے، یہ جو اس سے زبردستی بخشوا کر پھر کاٹ رہا ہے اس سے ڈبل ظلم ہے۔ یہ اپنی عاقبت تباہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا طیب نفس کے بغیر کوئی مال کسی بھائی کا نہ کھایا جائے۔ اور طیب نفس کی تعریف کیا ہے؟ کہ اگلا اپنے دل سے آپ کو کوئی چیز دے، کوئی اپنے دل سے جب چیز نہ دے، اس چیز کو لینا، اس چیز کو استعمال کرنا، شریعت نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی۔ لہٰذا جو لوگ اس عیب کے اندر اور اس گناہ میں ملوث ہیں، خدا کے لیے یہ دنیا ساتھ نہیں جانی، یہ دنیا یہاں ہی رہ جائے گی۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے اور زربفت کے پردوں میں رہے اور دنیا پر حکومت کرنے والے اس دنیا سے خالی ہاتھ گئے ہیں، اور ہم نے بھی خالی ہاتھ جانا ہے۔ خدا کے لیے کسی غریب کی خون پسینے کی کمائی کو ایسی زبردستی اور ظلم کے ساتھ اس سے کاٹنا،
یہ قطعاً کسی صورت میں جائز نہیں ہے. یہ حرام مال ہے جو زبردستی کاٹتے ہیں یا کسی سے پہلے بخشوا لیتے. اگر وہ بخش بھی دے وہ منہ پہ بخش رہا ہے, دل سے نہیں دے رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا طیب نفس کے بغیر حلال نہیں ہے, تو طیب نفس دل سے جب دے گا, یہ دل سے نہیں ہے. لہٰذا اس عمل سے, اس فعل سے توبہ کریں, جو کیا ہے اس کو واپس کریں اور آئندہ کے لیے توبہ کریں کہ یہ عمل ہم نہیں کریں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.